حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول, جی خاتون, باقی سارے دووں میں خاتون اول, ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں بھیج گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے, ذاتی. آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا, وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا, گھوڑا, تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے, پورا جہاز. غریب قوم کا یہ سرمایہ, اور قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے, ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے, تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ, کیونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں. تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں, تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی, کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی, کہنا تو میں نے ہے ہی, جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں, لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. میں یہ کیا بات ہے, میرے گھر والے جو مرضی کریں, ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے, اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو, جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا, فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے, اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کا معیار زندگی کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے.